زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں اپنا تعارف کراتے رہے، یہاں تک کہ دربار میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگوں کی دھاڑیں بلند ہو کر یزید کے تاج و تخت پر برق اجل بن کر گر رہی تھیں۔ یزید کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے جس سے دربار میں انقلاب آ جائے، لہٰذا اس نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دے دیا۔ مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دی اور امام علیہ السلام نے خطبہ دینا بند کر دیا۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام نے فرمایا اللہ سے بالا تر کوئی چیز نہیں۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام نے فرمایا میرا گوشت و گوشت اور خون و جلد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام علیہ السلام نے منبر ہی کے اوپر سے یزید کی طرف منہ کر کے فرمایا یزید، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے نانا ہے تو غلط کہے گا اور کافر ہو جائے گا، اور اگر کہتا ہے کہ میرے نانا ہے تو پھر تو نے اس کی عطرت کو کیوں تہذیب کیا؟ ایک اور روایت کے مطابق جب امام علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو آپ نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر مؤذن سے فرمایا تجھے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذرا رک جا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یزید، یہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا بتائے گا تو سب جانتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کہے گا کہ میرے نانا ہے اور ہے بھی ایسا ہی تو پھر مجھے بتا کہ میرے بابا کو تو نے ظلم کی تلوار سے کیوں شہید کیا، اس کے مال و متاع کو کیوں لوٹا ہے اور اس کے اہل بیت کو کیوں قیدی بنایا ہے۔ یہ جملے کہے اور اپنا گریبان چاک کر کے رونے لگے اور فرمایا خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا میں صرف میں ہی ہوں جس کے نانا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص نے میرے والد کو بے جرم و خطا کیوں قتل کر دیا، کیوں ہمیں رومیوں کی مانند قیدی بنایا؟ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یزید، اس قدر عظیم جرم کے ارتکاب کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قبلے کی طرف منہ کرتا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، قیامت کے دن میرے نانا اور بابا تیرے دامن گیر ہوں گے تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ یہ سن کر یزید نے مؤذن سے کہا نماز کے لیے اقامت کہو۔ لوگوں میں سخت شور و غل کھڑا ہو گیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کچھ لوگ نماز پڑھے بغیر کھسک گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حریت کے پیکر امام مظلوم سید سجاد نے اپنا تعارف یوں کرایا میں کربلا کی گرم ریت پر قتل ہونے والے حسین کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا راج دلارا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نور نظر ہوں، میں سدرۃ المنتہیٰ کا بیٹا ہوں، میں شجرہ طوبیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے خاک و خون میں غلطہ کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے غم میں جنات نے گریہ کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر فضا میں پرندوں نے نوحے پڑھے اور ماتم کیا۔ جب کاروان حریت کے سالار اعظم نے اس قدر مؤثر اور بلیغ انداز میں خطبہ دیا تو حاضرین مسجد اس سے زبردست متاثر ہوئے، ان میں آزادی کے جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے اور جرأت اور جسارت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ دربار یزید میں ایک بہت بڑا یہودی عالم بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ یزید نے کہا علی ابن الحسین۔ یہودی عالم نے پوچھا کون حسین؟ تو یزید نے کہا علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ اس نے پوچھا اس کی ماں کون ہے؟ یزید نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی۔ یہودی نے کہا سبحان اللہ، یہ تو تمہارے نبی کا بیٹا ہے جسے تم نے قتل کیا ہے۔
تم کیسے برے جانشین ہو اپنے پیغمبر کے۔ اگر ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی فرزند ہمارے درمیان چھوڑا ہوتا تو ہم اس کا پرستش کی حد تک احترام کرتے، جبکہ کل تمہارے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اور آج اس کے فرزند پر چڑھائی کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ لعنت ہے تم پر، تم کیسی امت مسلمہ ہو۔ یہ سن کر یزید کو غصہ آ گیا۔ اس کے حکم پر اس کو دربار میں خوب پیٹا گیا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اگر تم چاہتے ہو مجھے قتل کرو تو مجھے اس کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص اولاد پیغمبر کو قتل کرتا ہے وہ ملعون ابدی ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے مقدس سر کو محل کے دروازے پر لٹکایا جائے۔ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر نے جب یہ سنا کہ یزید نے امام مظلوم کے سر کو اس کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے تو اس نے دربار اور محل کے درمیان لٹکائے ہوئے پردے کو پھاڑا اور بغیر مکھنہ و چادر کے دربار میں آ گئی۔ اس وقت یزید نے کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی۔ اس نے یزید سے کہا، یزید، تو نے فرزند زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر یزید اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی عبا اس کے سر پر ڈال دی اور کہا، ہاں، اب تم حسین پر گریہ وزاری کرو، خوب آنسو بہاؤ، اس لیے کہ سارے قریشی اس پر رو رہے ہیں۔ خدا عبید اللہ ابن زیاد کو غارت کرے، اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح کی باتیں اس امر کا سبب بنی کہ جن کی روح سے یزید کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کی خوشی عذر اور معذرت خواہی اور معافی تلافی میں بدل گئی۔ ابتدا میں تو وہ اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ امام مظلوم کے مبارک لبوں اور دانتوں پر چھڑی مار مار کر خوش ہوتا تھا اور خوشی کے اشعار پڑھتا تھا۔ اب وہ اس قدر بدبخت اور بیچارہ ہو چکا تھا کہ مظلوم کے قتل کی نسبت ابن زیاد کی طرف دے کر خود کو بری الذمہ قرار دینے لگ گیا۔ کتاب تذکرہ سبط ابن جوزی اور کامل ابن اسیر میں ہے، جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام لایا گیا تو اسے دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور ابن زیاد کے اس اقدام کو سراہا اور اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ اس کے لیے انعام و اکرام اور ہدیے بھیجے، لیکن ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اپنے اس قابل نفرت فعل کے بارے میں لوگوں کی نفرت اور غصے کا احساس کرنے لگ گیا۔ اس نے خود سن اور دیکھ لیا کہ لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کردار اور گفتار پر اظہار پشیمانی کرنے لگ گیا اور کہنے لگا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے حسین پر اس قدر سختی کی کہ اس نے موت کو زندگی پر ترجیح دی اور شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا، میں نے ابن زیاد کا کیا قصور کیا تھا کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں اور ہر نیک اور بد کے دل میں میرے بارے میں نفرت کا بیج بو دیا۔ جلال الدین سیوطی میں کہتے ہیں، اولاد رسول کو قتل کر کے پہلے تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب مسلمان اس کے اس اقدام پر ناراض ہوئے اور سخت غضبناک ہوئے تو پھر پشیمان ہوا اور اظہار ندامت کرنے لگا۔ البتہ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ حکام وقت، چاہے وہ سربراہان مملکت ہوں، بادشاہ ہوں، وزیر اعظم ہوں یا کسی ملک کے صدر، جب کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں جس سے عوامی غیظ و غضب وجود میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے کرتوتوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزید پلید کی بھی عینی یہی کیفیت ہے۔ جب اس کے دربار میں عقیلہ بنی ہاشم، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے بصیرت افروز خطبات، امام محمد باقر علیہ السلام کا آنکھیں کھول دینے والا مختصر مگر جامع خطاب اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا احتجاج، اس کی خود اپنی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر اور دوسرے بہت سے افراد کا احتجاج،
اس حد تک مؤثر ثابت ہوئے کہ اسے مجبوراً اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی کرنا پڑ گئی اور اس کی ساری ذمہ داری ابن زیاد بدنہاد پر ڈالنا پڑی اور کہنا پڑا خدا مرجانہ کے بیٹے پر لعنت کرے، اس نے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے۔ یہاں پر یہ فیصلہ تو بعد میں کریں گے کہ کون قاتل ہے کون نہیں، یزید قاتل ہے یا ابن زیاد۔ البتہ یہ فیصلہ تو یزید نے خود ہی کر دیا ہے کہ حسین علیہ السلام کا قاتل لعنتی اور ملعون ہے۔ یزید کے ہواخواہوں اور طرفداروں کے منہ پر خود یزید ہی نے ایسا تماچا مارا ہے جس کی ٹیسیں وہ قیامت تک یاد رکھیں گے کہ قاتل ملعون ہے۔ اگر ثابت ہو جائے یزید قاتل ہے تو وہ ملعون ہے، اگر ابن زیاد ہے تو وہ ملعون ہے، اور جو ملعون ہوتا ہے وہ کبھی نہ تو رضی اللہ عنہ بن سکتا ہے اور نہ ہی رحمت اللہ علیہ۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد شام آیا تو یزید نے اسے کافی انعام و اکرام سے نوازا، مال و دولت سے اس کے خزانے بھر دیے، اسے اپنے ساتھ حرم سرا میں لے گیا اور شراب کی ترنگ میں مست ہو کر کہتا تھا، مجھے شراب کا جام پلا جو میرے بدن کے ایک ایک حصے کو سیراب کر دے، پھر مڑ کر اسی طرح کی شراب ابن زیاد کو بھی پلا۔ میرے نزدیک میرے رازوں کا امین اور دیانتدار شخص ہے اور میرے جنگ اور غنیمت کے امور کو بھی پختگی عطا کرتا ہے۔ معاذ اللہ خارجی یعنی حسین کا قاتل ہے اور میرے تمام دشمنوں اور مخالفوں کا تباہ کرنے والا ہے۔ مورخ طبری لکھتے ہیں، پہلے پہل تو بہت خوش ہوا اور اس سے اس کے نزدیک ابن زیاد کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے قتل حسین پر پشیمان ہونا پڑا، حتیٰ کہ اسے کہنا پڑا خدا مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد پر لعنت کرے کہ اس نے ہر مسلمان کے دل میں میری دشمنی ڈال دی ہے اور اس کے دل میں میری عداوت کا بیج بو دیا، لہٰذا مجھے ہر نیک اور بد انسان دشمن سمجھتا ہے، اس لیے لوگ میرے حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یزید کے بارے میں لوگوں کا غم و غصہ اور اس کی معاشرے میں رسوائی اور بدنامی نے اسے اپنی روش کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ کتاب الملحوف میں منہال بن عمرو جعد طبرسی میں صحابی رسول مقبول کا نام ہے۔ نام خواہ کسی کا ہو، اس کی ملاقات ایک مرتبہ بازار شام میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ہو گئی۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رات کیسے گزاری؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس امت میں ہم ایسے رہ رہے ہیں جس طرح فرعون والوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم رہ رہی تھی کہ اس سے مردوں کو قتل اور عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا تھا۔ اے عبد خدا، اجمیوں پر عرب فخر کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہیں، اور قبیلہ قریش اس لیے فخر کرتا ہے کہ رسالت مآب اس سے ہیں، حالانکہ ہم تو حضور کی براہ راست اولاد ہیں، مگر ہمارے حق کو غصب کر لیا گیا اور ہمارا ناحق خون بہایا گیا اور ہمیں قیدی بنا کر در بدر پھرایا گیا، بس ہماری شکایت اپنے اللہ سے ہے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ مالک شیخ صدوق میں ہے کہ حرث بن کعب حضرت فاطمہ بنت الحسین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یزید نے ہمیں ایسی جگہ قید میں رکھا ہوا تھا جہاں سورج کی شعاعیں سیدھی ہم پر پڑتی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے بدن کی جلد جل کر جڑ چکی تھی،